لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد. مرحومہ سیدہ خورشید فاطمہ بنت ضیاء الدین مرحوم ایک بار سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرما کے ایثار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین. ایام ازا اختتام پر ہیں. ماں قبل آخر آج کی تاریخ ہے. اگرچہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، لیکن بہتر یہی سمجھ میں آیا کہ چلتے چلتے اگلے سال کون زندہ ہے کون نہیں ہے. یہ حدیث بہت مشہور ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے. حضرت فرماتے ہیں: حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اتنی حدیث تو مشہور ہے، مگر یہ حدیث پوری نہیں ہے. حدیث کا نصف حصہ ہے یہ حسین منی. اب کیا وجہ ہے نہیں معلوم کہ یہ نصف تو مشہور ہو گئی، بقیہ نصف رہ گئی، واللہ اعلم. لیکن اگلا حصہ اس کا یہ ہے اور بہت عجیب ہے واقعہ. فرمایا حضرت نے: حسین منی. اور یہ حدیث آپ دیکھیے، آپ تو لکھنؤ میں رہتے ہیں، یہ سب چیزوں سے واقف ہیں، اور اب سوشل میڈیا کا ہے، دیکھتے ہوں گے کہ اکثر صاحب یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہمارے یہاں نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ حدیثیں ہیں جو ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں ہیں، ہمارے یہاں نہیں مانی جاتی، یا ہمارے یہاں ہیں ان کے یہاں. وہ متفق حدیث جو دونوں کے یہاں برابر سے ہے، وہ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو آپ کو شیعوں کے یہاں تو ہے ہی ہے، خیر ان کے یہاں بھی ملے گی، کوئی اختلاف نہیں. کہیں کہیں اگر ذرا سا فرق ہے بعض کتابوں میں تو صرف الف لام کا. یعنی کیا مطلب؟ کہیں ہے حسین منی و انا من حسین، اور کہیں ہے حسین منی و انا من الحسین. صحیح مسلم میں جو ہے وہی ہے جو مشہور ہے الف لام والی، حسین منی و انا من الحسین. تو یہ تو متفق ہے. لیکن اس کا جو اگلا حصہ ہے فرماتے ہیں: احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کے بعد یہ جو جملہ ہے اس کا ترجمہ کیا کیا جائے، یہ بھی بحث ہے ہمارے بزرگوں میں. دیکھیے، عربی زبان میں جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے جملہ خبریہ، اور ایک کہلاتا ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ معلوم ہے، ہم نے کسی سے کوئی بات کی، اس کو کوئی چیز پتہ چلی
محسن صاحب آ گئے, کیا نام ہے آپ کا, صاحب بھائی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خبریہ ہے, خبر دے رہا ہے نا. تو یہ ایک جملہ ہے جس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ. دوسرا جملہ کہتے ہیں جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ میں اطلاع نہیں دی جاتی, عمل وجود میں آتا ہے. دونوں جملوں میں فرق ہے. تو اب بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جملہ خبریہ ہو سکتا ہے جملہ انشائیہ ہو. اگر جملہ خبریہ ہے تو ایک دم آسان ترجمہ ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں, یہ جملہ خبریہ ہو گیا. بعض کہتے ہیں میں بھی کہ جملہ انشائیہ ہو. جملہ انشائیہ میں اطلاع نہیں دی جاتی, فعل وجود میں لایا جاتا ہے. تو اب جملہ انشائیہ کے ہم بچوں کو پڑھایا جاتا تھا, کئی قسمیں ہیں. من جملہ اس میں ایک جملہ انشائیہ اس وقت ہوگا جب دعا کے معنی میں ہوگا, تو وہی تو چیز وجود میں لانے کی کوشش کی جاتی, پالنے والے یہ کر دے تو یہ ہو جائے. تو من جملہ اقسام کے جملہ انشائیہ کے ایک قسم کیا ہے, دعا. تو یہ حدیث جملہ انشائیہ ہو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک دعا کے معنی میں نہ ہو. اور اگر دعا کے معنی میں ہے تب ترجمہ کیا کریں گے؟ نہ اس زمانے میں آپ تھے, نہ ہم تھے, نہ یہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کا سسٹم تھا کہ جا کے آدمی گوگل پہ دیکھ لے رسول اللہ نے کس طرح فرمایا. تو اب تو یہی ہے کہ بھیا اپنی اپنی عقل سے آدمی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت کا کیا انداز رہا ہوگا, اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتے ہیں. تو ہر آدمی اپنے ذوق سے تصور کر سکتا ہے. محسن صاحب ذرا سا آگے آ جائیے, بیمار آدمی ہیں, شاید ان کو جگہ مل جائے. جی تو اب شاید یہ انداز رہا ہو. دعا کے معنی میں اور کیا ہو سکتا ہے آدمی, آپ گھر جا کے سوچئے کہ کیسے رسول اللہ نے فرمایا ہوگا. میں سمجھتا ہوں شاید فرمایا اس طرح کہ حسین منی وانا من الحسین, احب اللہ من احب حسینا, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, اے میرے اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. اگر دعا کے معنی میں یہی تو ہوگا نا. اب جب دعا کے معنی میں ہے تو دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, آپ بتائیے, کسی میں دم ہے یہ کہنے کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ اللہ تو قرآن پڑھیے نا, قرآن کہتا ہے دنیا کے جتنے بدماش ہیں اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے, اب یہ بدماش کا لفظ تو ہم نے کہہ دیا, آیت سن لیجیے. اب یہ آیت ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے, یہ بدماشی لوگ تو اپنے اوپر ظلم کریں گے نا. جاؤک میرے پیغمبر اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آن کے فاستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرتے, گھر میں بیٹھ کے نہیں, آپ کے پاس آن کے, اور آپ کے پاس آ کے بھی ان کے استغفار سے کچھ نکلنا نہیں ہے. واستغفر لهم الرسول, اور ہما پیغمبر بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا. اب قرآن کہتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے, اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. مطلب قرآن کے بقول ساری دنیا کے گناہگاروں کی توبہ قبول ہو حضرت کے صدقے میں, سارے دنیا کی دعا قبول ہو پیغمبر کے طفیل میں. خود ان کی دعا قبول نہیں ہوگی, اور ان کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. اس کو سمجھ میں آیا؟ گویا نبی نے نسخہ دے دیا, محبوب خدا بننا چاہتے ہو حسین سے محبت کر لو, محبوب خدا بن جاؤ گے. صلوات بر محمد. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک سے ایک جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں مجلسوں میں,
اور پتہ نہیں کیسے کیسے بزرگوں کی مجلسیں سن کے چاٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے بھائی ایسے سامعین کے مقابلے میں؟ تو ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ مولانا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے. صلوات بر محمود. یہ ہے حسین منی، جی حسین منی وانا من الحسین تک کی بات نہیں، آگے احب اللہ من احب حسین، کہ صاحب یہ تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے. ہم نے کیسے کہا؟ یہی تو کہا آپ نے نا کہ چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے تو کیا کرنا ہوگا؟ حسین سے محبت کرو. تو قرآن نے تو دوسرا نسخہ بتایا ہے کہ اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو قرآن میں آیت ہے، مگر وہ دوسری بات ہے. کیسے دونوں کو اکٹھا کریں گے؟ کسی کا دماغ پہنچا؟ قل، آیت اب سنیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر ان کو دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہیے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا. فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کریں. نتیجہ یحببکم اللہ، اتباع کریں گے پیغمبر کی، اللہ ان سے محبت کرے گا. اور خالی محبت نہیں کرے گا، محبت کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے جہنم میں نہیں بھیجتا. عقلی بات ہے نا بھائی. آپ عقلاً بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ نفیس صاحب سے بڑی دوستی ہماری فرض کیجئے صاحب، بڑی محبت ہے بھائی نفیس صاحب سے. اور ایک جگہ کوئی ایسا مطلب لگا جی تشریف لے جائیے، یہ گئے بیچارے وہاں پھنس گئے. وہ کیچڑ ویچڑ تھا پورا. کہنے لگے کیا مولانا یہ کون سی محبت ہے؟ اپنے ہی دوست کو آپ نے کیچڑ میں گھسا دیا. تو عقل کہتی ہے کوئی محبت جس سے کرتا ہے اس کو کہیں پھنساتا نہیں ہے. تو اب اگر اللہ کو کسی سے محبت ہے تو وہ اس کو جہنم میں تو نہیں ڈالے گا اپنے محبوب کو. اسی لیے قرآن نے نتیجہ بتا دیا کہ فَاتَّبِعُونِي، پیغمبر کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جس سے محبت کرے گا تو پھر جہنم میں تھوڑی ڈالے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جس سے پیار کرے گا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. تو اب قرآن کا نسخہ کیا ہے نفیس بھیا؟ دیہاتی آدمی ہوں تو میری زبان پر مت جائیے آپ. محسن صاحب قرآن کا نسخہ کیا ہوا سر؟ کہ اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرنا ہوگا؟ رسول اللہ کی اتباع کرو. کہ صاحب قرآن کہتا ہے پیغمبر کی اتباع کرو تب اللہ محبت کرے گا. حدیث کہتی ہے حسین سے محبت کرو تب اللہ محبت کرے گا. ہمیں تو قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے. ہم قرآن کو مانیں کہ حدیث کو مانیں؟ تو قرآن کو ماننا چاہیے. میں نے کہا بھائی دو الگ چیزیں نہیں ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ پیغمبر کی اتباع کرو. اتباع مطلب پیروی کرو. تو پہلے یہ تو کہو کہ معاذ اللہ اللہ کو پیغمبر کو حسین سے محبت نہیں تھی. پہلے یہ کہیے آپ. کہنے لیں ان سے زیادہ کون محبت کرے گا؟ تو ہم نے کہا جب وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو یہی تو اتباع ہے. صلوات پر یہی تو اتباع ہوئی ہے کہ اب وہ جس سے محبت کرتے ہیں. اتباع یہ ہے کہ ہم بھی آپ بھی اس سے محبت کریں. اور یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ دوران تقریر خطبہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیے میرا مولا کیا ہے سلام اللہ علیہ. یہ قصہ تو بہت مشہور ہے مگر اس قصے میں محسن بھائی دو ایک چیزیں جس پر ہم کو غور کرنا پڑے گا. میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف. میری سب سے چھوٹی بچی بھی وہ سیکنڈ ایئر ہے اس کا BA کا. تو لیکن مثال، ہاں نواسا ہے اتنا بڑا، چلیے وہی مثال دے دیں. اور اتفاق سے صاحب بڑا شرارتی ہے. اس کا میں نے نام رکھ دیا ہے بدتمیز خان. اتنے شرارتی ہے اور وہ روز کچھ نہ کچھ پھوڑے رہتے ہیں، یہاں ٹوٹ گیا، وہاں ہو گیا، وہاں ہو گیا. وہ صاحب شوق میں لیا ہے آج مجلس میں فرض کیجئے. تو اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ زینہ ہے اور وہ بدماش الذین آمنوا وہ صاحب کود رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تب تک گر پڑے. اب جب گر پڑے تو کیا ہوگا؟ وہ وہاں کھڑے ہیں، ارے کیا، ارے مولانا بیٹھیے بیٹھیے میں اٹھا لیتا ہوں.
ہے نا؟ یہی تو عقل کیا کہتی ہے؟ میرے جیسے انسان کا آج اگر نواسا گر جائے تو مجھ کو ممبر سے اترنا پڑے گا؟ نہیں نا. 50 لوگ دوڑ جائیں گے. ارے آپ مجلس پڑھیے، ہیں لوگ بھائی گئے لے کے اسپتال چلے گئے. میرے جیسے آدمی کا بچہ گر جائے 10 لوگ دوڑ جائیں گے. تمہارے نبی کا نواسا گر پڑا ہے. میں دیکھیے خاص لفظ نہیں یوز کر رہا ہوں کہ آدمی کان کھڑے ہو جائیں، کیا فائدہ. پبلک کیا کر رہی تھی؟ پبلک کو دوڑنا چاہیے تھا نا. تو عقل کیا کہتی ہے؟ بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ آپ کی. عقل کیا کہتی ہے؟ کہ پبلک کو دوڑنا چاہیے تھا. رسول اللہ کو کتاب کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ اترے. اگر پبلک گئی ہوتی تو رسول اللہ کو اترنے کی ضرورت، یہ تو عقلی بات ہوئی نا. تو اب سوال یہ ہے کہ صاحب جو ہے وہ کیوں نہیں گئی پبلک؟ تو ایک جواب میں دوں گا تو، بٹ وہ میرا جواب ماننے کے لائق نہیں ہے، مگر یہ جواب ہو سکتا ہے. کیا کہ اصل میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی. الفاظ پہ مت جائیے، مفہوم پہ توجہ رکھیے. ایک پرابلم یہ تھی مولا کے ساتھ، امام کے ساتھ، کہ وہ صرف رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے. پھر کہ وہ علی کے بیٹے بھی تھے. کہ علی کے بیٹا ہونا کون سی پرابلم کی بات ہے؟ میں نے کہا یہ تو سب سے بڑی پرابلم ہے. آپ لوگوں نے اگر سنا ہو آخری وقت میں رسول اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. سب اپنا اپنا آدمی لے کے پہنچے جا رہی ہیں. اور جب تو اتنے میں جو، اب ہم ان کو گروپ والا تو نہیں کہہ سکتے، نبی والی ام المومنین جناب ام سلمہ، ان کا ہے تم لوگ سمجھ نہیں رہی ہو، یہ علی کو بلا رہے ہیں گے. تو مولا آئے. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے امیر المومنین کو قریب کیا اور یہ لوحہ مبارک لے گئے کانوں تک مولا کے. فرمایا علی تمہارے تئی کینہ ان سینوں میں دفن ہے، جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد، ہے نا. اچھا وہ کینہ دعائے نظمہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ احقاد بدریہ اور کیا کیا، تو بدر کا کینہ ہے، کہیں حنین کا کینہ ہے، کہیں کچھ ہے. کسی کے ابا مرے ان کے ہاتھ سے، کسی کے خالو مرے ان کے ہاتھ سے، کسی کے پپا مرے ان کے ہاتھ سے. تو کہیں نہ کہیں کینہ ہے، مگر رسول اللہ کی وجہ سے کچھ ظاہر تو کر نہیں سکتے، اندر ہے. یہ پیغمبر نہیں فرمایا. اب اس علی کا بیٹا گر گیا، بولیے کیا ہوگا؟ چھوڑو یار، چھوڑو. یہ جواب ہم دے سکتے ہیں، لیکن یہ جواب ہمارا قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ کیا جتنے لوگ اس مجلس میں تھے سب اسی ٹائپ کے تھے؟ ارے بھیا تو سلمان کیا کر رہے تھے؟ مقداد کیا کر رہے تھے؟ ابو ذر کا. بھائی ایک روایت جو سب کے یہاں ہے، سنی شیعہ سب کے یہاں، پیغمبر نے فرمایا 4 لوگ ہیں جن کی مشتاق ہے بہشت. اس میں مولا کے علاوہ 3 یہی لوگ ہیں، سلمان، مقداد، ابو ذر. یہ لوگ کیا کر رہے تھے بھائی؟ تو ہو سکتا ہے آپ جواب یہ دیں کہ اتفاق ہے اس دن نہ رہے ہوں گے. علیکم السلام. اتفاق ہے اس دن نہ گئے ہوں گے. تو بھیا ایسی کون سی بات ہے کہ سارے شیعہ اکٹھے ہی غائب ہو گئے تھے اس مجلس سے؟ تو یہ ہمارا جواب ماننے کے لائق کیوں محسن صاحب نہیں ہے. مگر کیا کریں، کتاب کہتی ہے رسول اللہ گئے، عقل کہتی ہے اگر پبلک گئی ہوتی تو رسول اللہ کیوں جاتے. جو جواب ڈھونڈ کے لائے وہ ماننے کے لائق نہیں ہے. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے بھائی محسن صاحب، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام دوڑے نہ ہوں، مومنین دوڑے نہ ہوں، لپکے تو ہوں گے، بٹ ممکن ہے حضرت سب لوگ ہٹیے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں آ رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر یہ ہے تو یا رسول اللہ
ممبر سے اترنا, مجلس کو روکنا, ڈسٹرب, یہ کون سی بات. ارے کوئی لا کے دے دیتا کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو, آج پہلا دن ہے, سب کو ان کی اوقات بتا دی جائے. کسی کے دماغ میں یہ نہ آنے پائے کل کو کہ بچپنے ہی میں صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا. صلوات بر محمد و آل, یہ دماغ میں نہ. اب ہو گیا صاحب, مجلس ممبر پر آ گئے تو اکثر ہو جاتا ہے مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کچھ واقعہ ہو گیا گاؤں میں, تو اکثر ہوتا ہے کہ جو وہ کتا آ جاتا ہے, وہ ہٹو ہٹو دد دد کرتے ہیں, تو وہ تو جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے. جیسے وہ بیمار آدمی بیچارے وہاں سے آئے, ایک بار اندر گئے, پھر وہاں آئے, پھر جگہ نہیں تھی تو رکے نا ہم, محسن بھائی ذرا سائڈ دے دیے, بیمار آدمی جگہ مل جائے. یا یہ بیچارے وہاں سے تشریف لا رہے تھے, تو اب پڑھنے والے کو تو ڈسٹرب ہوتا ہے, تو ہم نے کیا کیا, ایک سلوات پڑھوا دی, ہے نا, کہ وہ معاملہ اسی میں. تو عموماً طریقہ یہ ہے کہ اگر مجلس بیچ میں ڈسٹرب ہو جائے تو آدمی کیا کرتا ہے, ایک سلوات پڑھواتا ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, اور یہ کہہ کے پچھلی بات چھوڑ دی جائے. یہی تو طریقہ ہے نا, یہی تو طریقہ ہے نا. تو رسول اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا, گئے امام کو لیا, ممبر پر آئے, ہاں بھائی چلو یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے, بچے ہیں گر گئے, ہاں تو میں یہ کیا کہہ رہا تھا, اور وہیں سے بات. لیکن آپ کتاب پڑھیے, اب جو امام کو لے کے ممبر پر آئے تو پچھلی بات تو ختم, اب امام کو لے کے بیٹھے, نئی آیت پڑھ دی, وہ آیت سن لیجئے پھر آتی ہے بات. اب امام کو لے کے آئے, فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے, یعنی آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ آپ بھی ہم لوگوں کی طرح خطاب فرماتے ہیں, کیوں, ہر صلوات کے بعد نیا موضوع ہے. یا رسول, بے ربط گفتگو, کہاں کچھ کہہ رہے تھے اچانک یہ نئی آیت. عجب نہیں حضرت کہیں اگر میری گفتگو بے ربط ہوگی تو ڈھنگ کی بات دنیا میں کون کرے گا. ہم نے کہا صاحب اس آیت سے کیا مطلب پچھلی تقریر سے. عجب نہیں حضرت جواب دیں, ہاں بھیا تقریر سے کیوں جوڑ رہے ہو, ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے. واقعہ کیا ہوا ہے, امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام, امام کیا ہوا ہے, گرے ہیں, یہی تو واقعہ ہوا نا. آیت کیا پڑھی گئی, تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش کا سبب ہے. تو گرنا اور یہ آیت کیا دونوں میں جو ہے وہ مطابقت ہے؟ اگر اس بنا پر ہے تو ماننا پڑے گا کہ یعنی اس کا مطلب, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسی وجہ سے یہ آیت پڑھی, اور ظاہر بات ہے بے ربط تو ہو نہیں سکتی, اس سے ربط دیں گے تو کہنا پڑے گا آپ کو, اس کا مطلب امام حسین گرے نہیں تھے, یہ کچھ چکر تھا رسول اللہ کی آزمائش کا. ورنہ اور کیوں آیت پڑھی, آزمائش. امام کے گرنے سے رسول اللہ کی آزمائش کیسی ہے, یہ سوال ہے. تو اس کا جواب, یا رسول اللہ آپ نے آزمائش والی آیت پڑھ دی, امام حسین کے گرنے سے آپ کی آزمائش کیا مطلب. عجب نہیں حضرت جواب دیں, دنیا میں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, تم کو سمجھنا چاہیے جو ذاکری کرتے ہیں. خطیب مجلس کے دوران, تقریر کے دوران سب برداشت کر لے گا, خلل برداشت نہیں کرتا, ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا حسین گرے نہیں تھے, اللہ اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا. دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت دیتا ہے. صلوات بر محمد
خدا آپ کے پھیپھڑوں میں اور طاقت دے, سانس میں اور طاقت ہو, مگر بیچ میں لگنے لگا کہیں کوکر بول رہا ہے کیا, اب بہت زیادہ بھی ٹھیک نہیں ہے. صلوات پر محمد. جزاک اللہ, احسن تم. خوب, تو اب یہاں تک ہم آئے. کوئی پہچان سکتا ہے امام کیا ہے, جس کے پیغمبر اتنا لحاظ کریں, اللہ اتنا لحاظ کرے, فرشتے لحاظ کریں؟ کیوں؟ سوال یہ ہوگا نا کیوں. بس ختم ہو گئی مجلس. جواب اس کا سیدھا ہے کہ میاں کیوں کا سوال کر رہے ہو. آج جو کچھ اسلام ہے وہ ان کے طفیل میں ہے, ان کے صدقے میں ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ یہ نہ ہوتے نا تو ساری دنیا داعش ہو چکی ہوتی ہے, ساری دنیا جو ہے طالبان ہو چکی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا سن لیجیے, 5-10 منٹ لگے گا, زیادہ نہیں. بیعت مانگی جا رہی ہے امام حسین سے. کیوں مانگ رہا بیعت؟ سرکار گر جائے گی اگر امام حسین بیعت نہیں کریں گے نہ. سرکار سے کیا مطلب؟ سرکار تو بنی ہوئی ہے, ساری دنیا بیعت کر چکی ہے, ایک امام حسین نہیں کریں گے بیعت تو کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس فورس ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے, تو سرکار کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا نا. پھر کیوں اصرار تھا بیعت کرنے کا؟ شروع سے ان لوگوں کا چکر تھا اسلام مٹانا. شروع سے 2 چیزیں تھیں رسول اللہ کے زمانے میں, حلال میں حرام کر رہا ہوں. سنا ہے نہیں سنا؟ یہ سب کیا ہے؟ کہ دھیرے دھیرے جو ہے اندر گھس کے جو کچھ ہے اس کو ایسا اپنے حساب سے توڑ دو کہ نام رہے اسلام کا, بقیہ چلے ہماری مرضی. یہ اوپر سے چلا آ رہا تھا مگر ہلکا پھلکا چل جا رہا تھا. یزید نے سوچا کہ جو کام ہمارے بزرگ نہیں کر سکے ہم ہی کر دیں. اس نے سیدھے سیدھے کہہ دیا نمازی مت پڑھو. ہاں میں سنا رہا ہوں آپ کو, سیدھے سیدھے کہہ دیا میں کوئی بات نہیں شراب پیو. اسی کی سنت چلی آ رہی ہے. آج بھی جو حکام ہیں اسلامی ممالک میں جو نوش فرماتے ہیں, سنت وہیں سے آ رہی ہے. صلوات. اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھو؟ لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ ہاں وانتم سکارا. نشے کی حالت میں نماز سے قریب, اگر کاٹ کے آدھی آیت پڑھ دے آدمی تو کیا ہوگا؟ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب. تو ہم ممبر پہ آ کے معاذ اللہ کہیں گے یہ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ. لہذا اس ممبر کے لیے بھی خیال رکھیے, ایسا آدمی نہ بٹھلائیے جو کاٹ کے آدھی آیت سنا کے آپ کو گمراہ کر دے. صلوات کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. تو قرآن میں شراب کے بارے میں ایک آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ لوگ, آپ کہہ دیے بہت بڑا گناہ ہے. نماز کے بارے میں ایک آیت ہے, ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین, ویل ان نماز پڑھنے والوں پر الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. ویل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ویل جہنم کا وہ نچلا طبقہ ہے جہاں شدید عذاب ہوگا. تو ویل میں کون جائے گا؟ وہ نمازی جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیے, تو ایسے نمازی جو صحیح نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ان کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ویل ہے. شراب والوں کے لیے کیا کہا؟ اثم کبیر, بہت بڑا گناہ ہے. یزید نے بدماشی کیا کی دیکھ رہے ہیں آپ, وہاں سے آدھی آیت لی نماز والی, ادھر سے لی شراب والی. اب شعر سنیے یزید کا, ما قال ربک ویل للذی شربا, نہیں کہا ہے تمہارے رب نے ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں, بل قال ویل للمصلین, ان کے لیے قرآن نے ضرور لفظ ویل کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ گیا یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ شراب پیو نو پرابلم, خبردار نماز مت پڑھنا نہیں جہنم میں جاؤ گے. یہ ہو گیا کیا؟ فتویٰ یزید کا. یہ یزید کا فتویٰ نہیں ہوا بلکہ آج کے زمانے میں ہم کو نسخہ مل گیا حسینی اور یزیدی پہچاننے کا.
بدل گیا. جو بچے ہمارے مسجد میں دکھائی دیں اس لیے کہ امام کا سر کٹا ہے حالت سجدہ میں, تو جو نوجوان مسجد میں دکھائی دے وہ حسینی کہلائیں گے. جہاں شراب نظر آ جائے چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو وہ یزیدی ہو سکتا ہے, حسینی نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ, ایک حسینی کا شراب سے کیا رابطہ ہے بھائی؟ وہ یزید کا فتویٰ ہے. سوتیلی ماں سے نکاح جائز. شراب کو ہاتھ میں لیتا ہے, جھاگ اور بلبلے ہلائیے تو جھاگ اٹھیں گے. بدماشی دیکھیے اسی, کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں, یہ اس میں جھاگ بلبلے نہیں ہیں, یہ حاجی لوگ ہیں, کعبے کا طواف چل رہا ہے. ہاں, اس سے زیادہ بدتمیزی ہو سکتی ہے؟ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوتی ہے. آپ کہیں گے تم کو کیسے پتا ہے؟ تو بھیا کتابوں میں لکھا ہے سب پرانی باتیں. یہ آج کل جو پنی پی کے لونڈے گلیوں میں بہکتے ہیں نا, ان کی کوئی اوقات تھوڑی عربوں کے مقابلے میں. ان کے یہاں تو شراب کی اتنی قسمیں اللہ کی پناہ. حوض میں ڈوب کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے, حوض کے کنارے جو بیٹھ کے پی جائے گی اس کا نام اور ہے, سورج ڈوبنے سے پہلے جو پی جائے گی نام اور ہے, سورج طلوع ہونے کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے, اکیلے پی جانے والی شراب کا نام اور ہے, محبوب کے ساتھ پینے والی شراب کا نام اور ہے. اوہ علامات, اسی میں ایک جو ہے وہ شراب ہے, کہتے ہیں جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے نا. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ جو کیپٹن پینے والے ہیں ان کو لا کے آپ جو ہے وہ 3-5 دے دیجئے, ڈن ہل دے دیجئے, مہنگی ہے. ابے یار ہٹو, اس میں کوئی دم ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہلکی ہے. تو یہ خالی سگریٹ بیڑی میں نہیں ہے, شراب میں بھی یہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ چار مینار اور سیزر پینے والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی, پرانے لوگ جانتے, اب تو ختم ہو گئے. تو ایسے ہی پرانی شراب تیز ہوتی ہے, تلخ. اس کو اس زمانے میں کہتے تھے عجوز. عجوز یعنی بڑھیا, پرانی شراب نا, تو ضعیفہ ہے وہ, ضعیفہ. حوریں بھی پرانی ہیں. آپ یزید کی بدماشی دیکھیے, کہاں دماغ جاتا تھا کم وقت کا. پرانی شراب ہاتھ میں لیتا, کہتا میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے, میں نے اس کو حوروں سے چینج کیا ہے. معاذ اللہ. اب سمجھ میں آ گیا؟ نماز ختم, شراب جائز, سودیلی ماں سے نکاح, حج کا مذاق, حاجیوں کا مذاق, کعبے کا مذاق ہے نا. یہ سب کرنے کے بعد مگر ڈر ہے اندر سے کہ یار کہیں پبلک شور نہ مچائے. اس لیے پچھلے لوگوں کا کام ہلکا پھلکا تھا. بھائی 20 رکعت نماز ماہ مبارک رمضان میں آپ کے یہاں بھی مستحب ہے نہیں ہے مستحب, لیکن قانون یہ ہے کہ جماعت سے صرف واجب نماز ہو سکتی ہے, مستحبی نماز جماعت سے. اب وہ خان صاحب جا رہے تھے, دیکھا مسجد میں لوگ ہیں, کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں, تو کہنے لگے یار اگر ان کے لیے ایک امام طے کر دیا جائے تو اور اچھا لگے گا. تو انہوں نے ایک آدمی کھڑا کر لگا, تم پڑھایا کرو, وہ شروع ہو گیا. تو اب اگرچہ غلط ہے لیکن یہ ایسی بات تھی کہ پبلک نے کہا چلو یار, تو وہاں تک تو معاملہ چل گیا. لیکن اب یہ کہ صاحب نماز مت پڑھو, شراب میں کوئی حرج نہیں ہے, تو یہ تو زیادہ ہو گیا نا. تو کہیں نہ کہیں یزید کو ڈر تھا کہ یار پبلک ہنگامہ نہ کر دے, انقلاب کی آواز نہ بدل جائے, آنے لگے لوگ سڑکوں پہ نہ آ جائیں, کوئی جگاڑ ایسا ہو جاتا کہ پبلک جو ہے اس کو دبانا ہمارے لیے ممکن ہو جاتا. تو اس کے لیے یہی ایک صورت ہے کہ اصل جس کے گھر سے اسلام چلا ہے اگر وہ چپکا ہو جائے تو پبلک کو چپ کرانا آسان ہے. اب یہ سبب ہے امام سے بیعت مانگنے کا.
آپ غور کر رہے ہیں پیچھے راز کیا ہے کہ اگر حسین بیعت کر کے خاموش ہو جائے تو پبلک شور مچائے. ابے تم کیا ہو, تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس کے گھر سے اسلام چلا وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گئے. آپ بڑے ہمدرد بنے ہیں تو بیعت مانگی کیوں جا رہی ہے؟ دین مٹانے کے لیے. اب پوچھئے پھر امام نے انکار کیوں کیا؟ دین اگر امام انکار نہ کرتے اب بتائیے آج ہوتا دین؟ شاید نام تو ہوتا مگر وہی داعش کی طرح. تو جتنے نماز پڑھنے والے ہیں, جتنے عبادت کرنے والے ہیں, اب یہی میں کہتا ہوں کہ امام حسین کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے صرف. جس کو نماز سے لگاؤ ہے, جس کو عبادت سے لگاؤ ہے, بھیا یہ سب بچا کے امام دے کے گئے ہیں. اور جب امام دے کے گئے ہیں تو قرآن کہتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں. یہ ہمارے بزرگ بلا وجہ تھوڑی یہ سب کام جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں تو شکریہ ادا. کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ صبح 5 بجے 5:30 بجے. جی مسجد گئے تھے. کاہے کے لیے؟ نماز پڑھنے. کا پتہ ہے یہ نماز کس نے بچا کے دی ہے؟ کہاں حسین نے دی ہے. کہتے تو یہی ہے. ہم نے کہا تو بھیا نماز پڑھ لیا نا, حسین کا طفیل ہے, شکریہ ادا کرو. کہاں ملیں گے جو جائیں شکریہ ادا کرنے؟ کہ وہ نہیں ملیں گے, ان کا روضہ تو ہے, کہ وہ بھی دور ہے, کہ وہ دور ہے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو, نماز پڑھ چکے تو ان کے روضے کا رخ کر کے آواز تو لگاؤ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ نمازوں کے بعد زیارتیں نہیں ہیں, یہ امام کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. مولا تم نہ ہوتے تو نہ آج کعبہ ہوتا, نہ نماز ہوتی, نہ روزہ ہوتا. صلوات بر محمد. پورا دین بیس کر رہا ہے میرے مولا پر, پورا دین ڈیپینڈ کر رہا ہے حضرت سید الشہداء پر. یہ نہ ہوتے تو آج میں یہ نہیں کہتا کہ نام مٹ چکا ہوتا, شاید نام رہتا لیکن کھوکھلا, اس کے اندر کچھ نہ ہوتا. کیوں؟ آج یہودی نام ہے نا, مسیحیت کا نام ہے نا, لیکن کیا جناب عیسیٰ کی جو تعلیم تھی وہ ہے؟ کیا جناب موسیٰ کی جو تعلیم تھی وہ ہے؟ تو جو حال ان مذاہب کا ہوا نا وہی ہوتا اسلام کا حال. اے میرے بھائیوں, اے مسلمانوں, شیعوں کی ضد میں آ کر کے اپنا کام خراب مت کرو. ہم جہنم میں جائیں, چھوڑو ہم کو. احسان ہے حسین کا پورے اسلام پر میرے بھائیوں, احسان ہے حسین کا. ہمارا مولا نہ ہوتا تو آج نماز نہ ہوتی, آج روزہ نہ ہوتا. اللہ اکبر. بس چند جملے مصاحب کے اور ختم و دعا اذان کا وقت ہو گیا ہے. اب تو آخری ایام ہیں, 2 جملے سن لیجئے. بلایا, ہم نے آپ کو آزاد کر دیا, چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے جائیے. فرمایا ہم پھوپھی سے پوچھ لیں پھر بتاتے ہیں. پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے. میں ایک بات کہوں, ان مجلسوں کی قدر کیجئے, یہ معمولی چیز نہیں, یہ امانت ہے. آپ بتائیے ایک بات ذرا انصاف سے, آج زیارت پر ابھی 40 گزری, دیکھا ہوگا 4 کروڑ سے اوپر. الحمدللہ پیغمبر نے 1 سے لے کے 70 حج تک بتایا ہے نا ثواب زیارت. آپ بتائیے زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا سگی بہن کو؟ میں جو کہہ رہا ہوں سنیے اس کو. آپ بتائیے زیارت ایک پورا کلام ہے, امام حسین علیہ السلام کا پورا کلام ہے جناب رباب کے اوپر. اس کا ایک جو ہے وہ شعر یہ ہے, مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ. آپ غور کر رہے ہیں نا؟ تو یہ بتائیے اس رباب کو زیارت کا حق زیادہ ہے یا ہم کو آپ کو؟
ہے نا؟ زینب کو زیادہ حق ہے زیارت کا یا ہم کو آپ کو؟ امام سجاد کو زیادہ حق ہے زیارت کا یا بولیے ہم کو آپ کو؟ تو عقل کیا کہتی ہے بھائی محسن صاحب؟ یہی تو کہنا چاہیے تھا نا جناب زینب کو، بیٹا بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، جلدی سے سامان تیار کرواؤ، ہم کربلا جائیں گے، کہنا یہی چاہیے تھا نا۔ لیکن آج تک کسی کتاب میں پڑھا آپ نے، کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ بی بی نے زیارت کی بات کی، جلدی کرو ہم کربلا جائیں گے؟ پھر کیا فرمایا؟ کہہ دو ایک مکان چاہیے، ہم اس میں اپنے بھائی میں بھی عرض کر رہا ہوں یہ مجلسیں کتنی اہم ہیں۔ جناب زینب کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش، سب سے عقل مند خاتون، یہ ان کی حکمت ہے۔ بی بی آپ سے زیادہ تو کوئی امام کو چاہنے والا نہیں ہے نا، ہاں یا ہے؟ بہن بھائی کی عجیب محبت ہوتی ہے۔ سنائیں آپ کو، جنگ احد میں، رک جائیے تو اذان ہو گئی، جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے نا، تو جب جناب حمزہ کی کچھ دیر تک خبر نہیں آئی تو پیغمبر نے ایک صحابی کو بھیجا، نام مس کر رہا ہوں میں، کہ جاؤ ذرا چچا کی خبر نہیں مل رہی ہے، ذرا دیکھ کے آؤ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ وہاں صحابی پہنچے تو دیکھا جناب حمزہ شہید ہو چکے ہیں، کلیجہ چاک کر کے، سینہ چاک کر کے کلیجہ، تو وہ صحابی بیچارے ان کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ آ کے رسول اللہ سے کیسے بتائیں، وہ غائب ہو گئے، پلٹے ہی نہیں کہ بھیا میری ہمت نہیں ہے پیغمبر سے بتانے کی۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ صحابی بھی نہیں پلٹے تو رسول اللہ نے کہا مولا سے، بھیا جائیے آپ ذرا خبر لائیے، چچا کچھ خبر نہیں مل رہی ہے۔ تو مولا نے جا کر دیکھا تو واپس آئے، پیغمبر سے بتایا کہ بھئی چھپانے والی بات تو نہیں ہے نا، کب تک چھپائیں گے۔ پیغمبر آئے، جناب حمزہ کی کیفیت دیکھی، وہاں میدان احد میں صفیہ مولا کی پھوپھی، رسول اللہ کی پھوپھی یعنی حمزہ کی بہن، نظر پڑ گئی رسول اللہ کی کہ وہ صفیہ آ رہی ہیں۔ پیغمبر نے کہا علی جاؤ جاؤ ان کو ہٹاؤ یہاں سے، بہن کی نظر بھائی کے لاش یا علی ہٹا دو پھوپھی کو، ہٹا دو صفیہ کو، بہن کی نظر بھائی۔ اور جناب زینب کی نظر کیسے پڑی ہے، کیفیت کیا تھی امام کی نعش مبارک کی؟ کبھی غور فرمایا آپ حضرات نے؟ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، ہاں جن کے پاس کچھ نہیں تھا جھولوں میں پتھر ہاں، اور بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اگر 2-3 سال پہلے عاشور کے دن شام غریبہ میں ون دیکھا ہوگا آپ نے، تو میں نے کتاب رکھ کے حوالے کے ساتھ یہ پڑھا تھا۔ ابن سعد ملعون نے کہا کہ جو لوگ گھوڑا دوڑانا چاہتے ہیں آگے آگے، 10 گھوڑے نے امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کیا۔ اب آپ بتائیے یہ لاش، دیکھیے ہر بات پڑھنے والی نہیں ہوتی، کچھ محسوس کریا جاتا ہے۔ آپ بتائیے یہ لاش، اس کی کیفیت کیا ہوگی ہے؟ اور اس لاش کو جہاں مولا کہتے ہیں، مولا سے ہے، دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں، دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں، رسول اللہ اور فاطمہ جیسے نہیں ہیں، دنیا میں بھائی بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بولیے نہیں ہیں۔ وہ بہن بھائی کی لاش کو اس کیفیت میں دیکھ رہی ہے نا، اور کچھ کر نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی، چلی گئی۔ آج جب اجازت ملی ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ پہلا جملہ یہی، بھیا کی لاش اس حال میں دیکھ کے آئی تھی، جلدی کربلا چلو میرے لال، یہی نہ ہونا چاہیے تھا؟ کیوں بھائی؟ لیکن جناب زینب نے کیا کہا؟
پہلے مجلس. یزید سے کہہ دو ہم کو گھر چاہیے، پہلے مکان خالی کرائے. میں کہوں گا بیوی جیسے اتنے دن برداشت کیا، 10 دن اور ہے نا، 1 ہفتہ اور کربلا جائیے گا، دونوں کام ہوگا، زیارتیں بھی ہوں گی اور مجلسیں بھی ہوں گی، تو 10 دن اور رک جائیے. اب یہاں سے ہمارے آپ کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ زینب جیسی بہن نے زیارت کو پیچھے رکھ کے مجلس کو مقدم کیا ہے. یہ سوال ہے کسی کے لیے بھی، بیوی کیوں؟ جو میری سمجھ میں آیا ہے، شاید اور بھی کوئی وجہ ہو. یہ بتاؤ غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ. پیغمبر نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. 30 سال کے اندر کی بات ہے، کوفے کا قصہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا اے تم تھے غدیر میں؟ تم نے سنا کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولاہ ہو؟ صاحب بوڑھا ہو گیا ہوں، دماغ کام نہیں کرتا. جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجمع کا ہے، بولیے، وہ جس کا میٹر ہے اس کے منہ پہ انکار ہے. یہ تو حال ہے. جناب فاطمہ کا گھر کہاں تھا؟ نہیں مدینے میں تو ہے، مدینے میں کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے متصل ہے نا، یعنی مرکز شہر، جس کو آج کی لینگویج میں کہیے ہارٹ آف سٹی ہے نا، ایک دم گھنٹہ گھر کے پاس، حضرت گنج میں، امین آباد میں، مین جگہوں، مرکز شہر میں. جناب مرکز شہر میں مسجد نبوی سے بڑا مرکز تو کوئی نہیں تھا نا، اس سے متصل مکان جلا دیا گیا. بیچ شہر میں مکان، مرکز میں مکان جلا. آج کوئی مانتا ہے نا؟ جناب زینب یہ سمجھ رہی تھی کہ جو واقعہ 1.25 لاکھ کے بیچ کا ہے اس غدیر کو تو لوگ انکار کر گئے. جو واقعہ بیچ شہر کا ہے، میری ماں کی مصیبت کا انکار ہو گیا، تو کربلا میں کون تھا؟ وہ سب تو دشمن ہی تھے، بیابان تھا. جب غدیر کا یہ حال ہوا، بی بی فاطمہ کا یہ حال ہوا، تو کربلا کئے دن زندہ رہتی؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 1 2 پشتیں، 3 بس نا. ایک وقت وہ آتا جب لوگ کربلا بھول جاتے اور پھر کہتے ارے صاحب کیسی بات کر، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ کے نواسے میں گھوڑے کیسے دوڑیں گے؟ آدمی کی عقل میں بات نہ آتی. زینب اس کو سمجھ رہی تھی، بھیا سینے پہ پتھر رکھ لوں گی، تمہاری بارگاہ میں نہیں آؤں گی، میں کربلا نہیں آؤں گی، وہ منظور ہے، مگر پہلے تمہاری قربانی کا بیمہ کروں گی، پہلے تمہاری قربانی کی حفاظت کا انتظام کروں گی. اور یہی وجہ ہے آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، غدیر کا انکار تو کر دیتا ہے، جناب فاطمہ کی مصیبت کا انکار ہو جاتا ہے، مجلس کرے یا نہ کرے، مگر کوئی دنیا میں کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے. وجہ یہی مجلسیں ہیں جو زینب جس کی بنیاد ڈال کے گئی ہے کہ آدمی آج جو کربلا زندہ ہے انہیں مجلسوں. اور یہ مجلس امانت کس کی ہے؟ جناب زینب. ہم لوگ تو 2 مہینہ 8 دن ہو گیا نا. ہاں جناب زینب نے کتنے دن مجلس کیا ہے؟ 7 دن. جو کربلا شام میں مجلس ہوئی کتنے دن بیٹا؟ 7 دن. 7 دن میں جانتے ہیں کتنا انقلاب برپا ہوا؟ بس تمام کر لیا. رو رہے ہیں آپ، کسی کو مصائب مان لیجیے. 7 دن. جب یہ قافلہ آیا تھا شام میں، شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی. سن رکھا ہے نا؟ امام سجاد علیہ السلام کے ناقے کے ساتھ آ کے آدمی بدتمیزی کرتا ہے امام کے سامنے آ کے، بوڑھا آدمی. یہ ہوا ہے. آتا ہے امام کے ناقے کے پاس، کہتا ہے اللہ کی حمد جس نے یزید کو فتح و نصرت دی، اس کمبخت کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ لگایا، اور خدا کا شکر کہ تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کر. یہ بدتمیزیاں ہوئی ہیں شام میں جب یہ قافلہ گیا ہے. یہ عورتیں تماشا دیکھنے آئی ہیں. لیکن 1 ہفتے کی مجلس کے بعد کیا انقلاب آیا ہے کہ روایت کہتی جب یہ قافلہ شام سے چلا ہے نا، تب بھی عورتیں نکلی ہیں، لیکن تماشا دیکھنے نہیں، رخصت کرنے کے لیے.
ہاں رخصت. اور بعض تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ قافلہ نکلا ہے شام کی عورتیں پیچھے پیچھے یہ قافلہ آگے آگے, کہتے ہیں کہ اس وقت ایک عورت ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. بس تمام کیا آگے آگے کارواں ہے, پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ قافلہ آگے بڑھ جائے, یہ عورتیں واپس ہو جائیں کہ اتنے میں بی بی نے سواری روکی, محمل کا پردہ ہٹایا, ایک نگاہ شام کی عورتوں پہ ڈالی. ماشاءاللہ سمجھ گئے کیا کہنے جا رہے ہیں نا, مجلسوں میں بڑے ہوئے. ایک نگاہ ڈالی, ہم جا رہے ہیں, تم سے کچھ نہیں چاہتے, بس ایک خواہش ہے. جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 3-4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہا جاتا تھا. ہم تو جا رہے ہیں, یتیمہ کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں, تم سے کچھ نہیں چاہیے, بس کبھی کبھی آ کے ہماری بچی کی قبر پہ ایک شمع روشن کر.